بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، باتیں ہو رہی تھیں مختلف سٹیجز آف کرمنل ٹرائل کی، شہادت اور اس کے بعد اس شہادت کے اوپر جرا اور اس کے بعد فائنل بحث، اس کے بعد عدالت فیصلہ صادر کرتی ہے۔ فیصلہ بنیادی طور پر کرمنل ٹرائل کی فائنل سٹیج ہے، اور ایک کرمنل ٹرائل میں جو فیصلہ ہے یا تو وہ ایک ملزم کو سزا یاب کرتا ہے یا بری کر دیتا ہے۔ سیکشن 366 سے لے کے سیکشن 373 تک مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کا جو تعلق ہے وہ فیصلے اور فیصلے سے جو ریلیونٹ معاملات ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے۔ مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے اندر ججمنٹ کی کوئی ڈیفینیشن باقاعدہ نہیں دی گئی ہے۔ فیصلہ عدالت کی ایک حتمی رائے ہوتی ہے جو عدالتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم کی جاتی ہے۔ فیصلے کے حوالے سے ایک عام فہم سا جو تصور ہے اس کو ڈسکس کیا گیا تھا PLD 1957 سپریم کورٹ پیج 361 کے۔ اب 366 سیکشن مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کہتی ہے کہ جو بھی فیصلہ ایک کرمنل ٹرائل کا ہوگا وہ اوپن کورٹ میں سنایا جائے گا، اور کارروائی کے فوراً بعد یا کسی آئندہ تاریخ پر جس کا نوٹس اس تاریخ کا جو پارٹیز ہیں یا ان کے وکلاء کو دیا جائے گا اس ڈیٹ کے اوپر وہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ فیصلہ عدالتی زبان میں ہوگا یا کسی ایسی زبان میں جو ملزم یا ملزم کا وکیل سمجھتا ہوگا، اور اگر کوئی پارٹی مستغیث یا ملزم عدالت کو استدعا کرے کہ ان کو سارا فیصلہ منوان پڑھ کے سنایا جائے تو پھر سارا کا سارا فیصلہ جو جج صاحب ہیں وہ پڑھ کے سنائیں گے، اور فیصلہ ہمیشہ ملزم کے روبرو سنایا جاتا ہے۔ البتہ کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں جب ملزم کی حاضری فیصلے کے وقت ضروری نہیں ہے، جہاں پر ایک ملزم کی حاضری معاف کی گئی ہے وہاں پر فیصلہ سنانے کے لیے ملزم کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جہاں پر سزا صرف اور صرف جرمانہ ہے وہاں پر ملزم کی حاضری ضروری نہیں ہے۔ جہاں ملزم کو بری کیا جا رہا ہے وہاں پر ملزم کی حاضری ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی فیصلہ ایک کرمنل ٹرائل میں صرف اسی وجہ سے وائڈ نہیں ہو جاتا ہے، باطل نہیں ہو جاتا ہے کہ یہ ملزم کی غیر حاضری میں سنایا گیا ہے یا ملزم کے وکیل کی غیر حاضری میں سنایا گیا ہے یا طلبی کے سلسلہ میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا اس میں کوئی بے ضابطگی سامنے آ گئی ہے۔ یاد رکھیے گا تمام معاملات کے باوجود ایک کرمنل ٹرائل کا جو فائنل فیصلہ ہے اس کی قانونی حیثیت برقرار رہے گی۔ اس حوالے سے جو ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے وہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز جو ہیں ان کا چیپٹر 1 والیوم
والیوم 3 کا چیپٹر 1 ہے، اس کا پارٹ ایچ ہے جو ججمنٹ کو ڈیل کرتا ہے، اور اس والیوم 3 چیپٹر 1 ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں سب سے پہلے کنٹینٹس آف ججمنٹ بتائے گئے ہیں کہ ججمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ڈٹرمینیشن پوائنٹ کو واضح کرے گی، اور اس کے بعد ڈسیژن کی جو ریزن ہے، ریشو ڈسنڈائی ہے، ریزننگ جو ہے اس کو واضح کرے گی۔ اس کے بعد ججمنٹ ڈیٹ اس کے اوپر واضح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ججمنٹ کے اوپر جج جو ہے ان کے سگنیچر، اور اگر ملزم حاضر ہے یا ملزم غیر حاضر ہے، جو بھی پوزیشن ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ قلم بند کیے جائیں گے ججمنٹ کے اندر۔ اور اگر کسی فیصلے کا مواد جو کنٹینٹس ہیں اس پر دستخط جو جج ہیں اگر کھلی عدالت میں ان کا فیصلہ نہیں کرتے، دستخط نہیں کرتے، تو دین یہ فیصلے کی تعریف میں نہیں آتا ہے۔ اگر جج صاحب نے کوئی فیصلہ اوپن کورٹ میں اس کا اعلان نہیں کیا ہے ابھی تک، تو پھر تصور کیا جائے گا کہ ابھی تک ججمنٹ پینڈنگ ہے۔ اور یہی بات پارٹ ایچ چیپٹر 1 والیوم 3 ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر جو ہے یہ واضح کرتی ہے کہ ججمنٹ کا ہر پیج جو ہے وہ جج کو سائن کرنا چاہیے، اور سیکشن 366، 367 اور سیکشن 369 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہی بات واضح کر رہی ہے۔ اور اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا تھا 1997 SCMR پیج 209 کے اندر۔ اب جہاں تک معاملہ ہے ججمنٹ رائٹنگ کے حوالے سے، تو ایک کرمنل ٹرائل کرنے والی جو عدالت ہے اس کو اختیار حاصل ہے، اور قانون اور آئین پاکستان اور ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈرز جو بھی پروونس ہیں، ہمارا لاہور ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈرز چیپٹر 1 والیوم 3 پارٹ ایچ جو ہے وہ بھی واضح کر رہا ہے کہ جو جج صاحب ہیں اپنے دستخط کے ساتھ ایک مختصر حکم لکھ سکتے ہیں، اور وہ مختصر حکم جو ہے وہ عدالت میں سنا سکتے ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1997 SCMR پیج 209 کے اندر۔ سیکشن 367 مجموعہ ضابطۂ فوجداری میں کسی فیصلے کے جو کنٹینٹس ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ فیصلے کے اندر جو یقین رائے ہے، عدالت کی جو رائے ہے اس کے کنٹینٹس ہونے چاہیے، ججمنٹ واضح ہونی چاہیے، انصاف صرف کیا ہی نہیں جاتا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اس ججمنٹ کو پروناؤنس کرنے کی جو وجوہات ہیں، فیصلہ کرنے کی جو وجوہات ہیں، جو فیصلے کی اصل روح ہے، ریشو ڈسنڈائی ہے، اس کو واضح کیا جانا چاہیے۔ سیکشن 367 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کہتا ہے کہ ایک ججمنٹ کے اندر کرمنل ٹرائل کا جب فیصلہ کے بعد ججمنٹ دی جا رہی ہے تو اس فیصلے میں اس جرم کا اور اس جرم سے متعلقہ جو ریلیونٹ لا ہے، سیکشن ہے، اس کا ذکر لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد
جو سزا دی جا رہی ہے اس سزا کا ذکر ہونا چاہیے۔ پھر مختلف جو لاز ہیں، مختلف جو کیس لاز ہیں، مختلف جو پریسیڈنٹس ہیں، ان کے تحت ایسے حالات میں سزا کی صورت میں جو وضاحت ہے وہ لازمی ہونی چاہیے، اور کسی جرم سے اگر کسی ملزم کو بری کیا جا رہا ہے تو ایسے جرم کا تذکرہ کہ فلاں جرم میں اس ملزم کو بری کیا جا رہا ہے، کس گراؤنڈ پہ کیا جا رہا ہے، یہ واضح کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر ایک جرم کے اندر کیپٹل پنشمنٹ ہے، اس کی سزا، جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا حنیف عباسی، اسٹیٹ ورسز حنیف عباسی کیس میں، کہ جرم میں سزا جو ہے وہ سزائے موت تھی، سزائے موت سے کم سزا دی گئی ہے، تو جج صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ چونکہ یہ کو پارٹنر تھا گرے فارماسیوٹیکل کمپنی کا، تو اس بنا پر اس کو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کے تحت تخفیفی سزا لینینٹ ویو رکھتے ہوئے عمر قید دی جاتی ہے، اور سزائے موت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یعنی اگر جرم میں سزائے موت ہے اور سزائے موت سے کم سزا دی گئی ہے، تو اس سزا کو دینے کا جو مقصد ہے، جو وجہ بنی ہے، کیونکہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی تھی لیکن عمر قید دی جا رہی ہے، اس کی وضاحت لازمی کرنی پڑے گی۔ اب جب بھی کوئی فیصلہ ایک کرمنل کورٹ دیتی ہے تو اس فیصلے کو یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ عدالت نے اس فیصلہ کو کرتے وقت اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کیا ہے، اور جو فیکٹس آف دا کیس ہیں ان کے میرٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ انصاف نہ صرف کیا جائے بلکہ انصاف کیا جانا نظر بھی آتا ہو، اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1998 PCRLJ پیج 1202 کے اندر۔ اگر عدالت نے جب فریقین پارٹیز، کمپلیننٹ پارٹی اور ڈیفینس کی جو شہادتیں ہیں ان کو پرکھا نہیں ہے، اور کچھ جو نکات تھے جن کو کنسیڈر کیا جانا ضروری تھا ان کو کنسیڈر نہیں کیا ہے، فیصلے کے اندر ان نکات کو، ان کنٹینٹس کو، ان شہادتوں کو کہیں پہ مینشن نہیں کیا گیا، ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ ججمنٹ جو ہے اس کے لوازمات جو ہیں، انگریڈینٹس جو ہیں، اکارڈنگ ٹو مجموعہ ضابطۂ فوجداری اور اکارڈنگ ٹو والیوم 3 چیپٹر 1 پارٹ H ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر جو ہے اس کی وائلیشن کی گئی ہے۔ اب یہ بات بڑی اچھے انداز سے واضح بھی کی گئی ہے 2000 YLR پیج ہے 1096 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب ایک ججمنٹ کے اندر جو ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر واضح کر رہے ہیں اور کریمنل ٹرائل کی فائنل سٹیج کے طور پر سیکشن 367 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 بھی اس کو واضح کر رہی ہے، البتہ سیکشن 366 سے لے کے سیکشن 366 سے لے کے سیکشن 373 تک جتنے بھی سیکشنز ہیں یہ سارے ججمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور ججمنٹس کو واضح کر رہے ہیں ججمنٹ کس طرح سے، کن انداز میں، کیا طریقہ کار ہے، یہ دیکھنی چاہیے۔ اور یہ 366 سے لے کے 373 تک
CRPC 1898 اور ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر چیپٹر 1 ہے والیوم 3 پارٹ H جو ہے یہ اس کو واضح کر رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ریٹرن ہونا چاہیے، اور جب ایک کرمنل ٹرائل کی سماعت مکمل ہو جاتی ہے یا اگلی کسی پیشی کے اوپر اس پیشی کا باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کرنا کمپلیننٹ پارٹی اور اکیوز پارٹی دونوں کو ضروری ہے۔ البتہ اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ اگر حاضری معافی ہوئی ہے ملزم کی، یا ملزم کو صرف جرمانہ کیا جا رہا ہے، یا ملزم جو ہے وہ بری کیا جا رہا ہے، دین ضروری نہیں ہے۔ فیصلہ سنانے کی جو ڈیٹ ہے اس سے کمپلیننٹ اور اکیوز دونوں پارٹیز کو آگاہ کیا جانا چاہیے، اور ریٹن موجودہ عدالتی زبان یا وہ زبان جو وکیل صاحب کو ملزم کے یا ملزم کو سمجھ آنی چاہیے، اور جج صاحب جو ہیں وہ خود فیصلہ تحریر کروائیں گے، اسے پڑتال کرنے کی، تصدیق کرنے کی ضرورت ہے، اور فیصلہ واضح اور سادہ انداز میں کوئی کسی قسم کی اس میں امبیگوٹی یا مبہم پن نہیں ہونا چاہیے۔ اور عدالت کسی فیصلہ ایک دفعہ دے دیا ہے کرمنل پروسیڈنگز کے بعد، اس میں کوئی کلیریکل مسٹیک تو وہ کر سکتی ہے، درستگی اس کی، لیکن کسی فیصلے میں نہ وہ ریویو کر سکتی ہے، نہ کوئی امینڈمنٹ کر سکتی ہے، نہ کوئی ایڈیشن کر سکتی ہے، نہ کچھ کم کر سکتی ہے۔ بس جو فیصلہ آ گیا وہ آ گیا۔ ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈرز چیپٹر 1 والیوم 3 پارٹ H کلاس 2 جو ہے یہ اس کو واضح کرے، اور اس بات کی بڑی ڈیٹیل وضاحت موجود ہے PLD 2003 کراچی ہائی کورٹ پیج 260 کے اندر اس کو واضح کیا گیا تھا۔ اور ریٹن ججمنٹ کے اوپر جج کے دستخط ہونا ضروری ہے۔ ہر صفحے کے اوپر وہ اپنے دستخط کرے گا، اور اس امر کی تصدیق کرے گا کہ اس نے فیصلے کو چیک کر لیا ہے۔ عدالت کی مہر جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، اور فیصلے کی جو ابتدا ہے وہ مقدمے کی عنوان سے ہوگی۔ عنوان پہلے صفحے پر عدالت کے نام سے پہلے تحریر کیا جانا لازم ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی فیکٹس آف دا کیس ہیں ان کو مختصر سا بیان کرنا چاہیے، اور اس فیکٹس کا کوئی اگر پس منظر ہے تو وہ مختصر سا بیان کرنا چاہیے۔ اگر مقدمے کی نوعیت ڈیمانڈ کرتی ہے تو اختصار جو ہے وہ اس کو ختم کر کے مفصل بیان بھی درج کروایا جا سکتا ہے۔ عدالت کی اپنی مرضی ہے، اپنے معاملات ہیں، وہ دیکھ لے کہ مقدمے کی نوعیت کیا کہتی ہے۔ اس کے بعد فیصلہ لکھنے لیے جج کو شہادت کا اندراج کرنا پڑے گا۔ استغاثہ کی طرف سے یا ملزم کی طرف سے جو ڈیفینس میں ایویڈنس پیش کی گئی ہے اس کا خلاصہ، اس کے خاص جو پوائنٹس ہیں وہ درج کیے جائیں گے۔ اگر گواہان کے بیانات کے اندر کوئی امپروومنٹس ہیں، ڈس آنیسٹ امپروومنٹس ہیں، کسی قسم کی کوئی کنٹراڈکشنز موجود ہیں ان کے بیانات میں، کنٹراڈکٹری پوائنٹس موجود ہیں، تو ان کو فیصلہ لکھتے وقت شہادت کی سمری دیتے ہوئے، ایویڈنس کے پوائنٹس دیتے ہوئے ان کو بھی واضح کر دینا چاہیے۔ فیصلہ میں اگر سزا کی جا رہی ہے تو جرائم کے مطابق
ہر دفعہ کے تحت سزا کی الگ الگ وضاحت جو ہے وہ لازمی لکھنی چاہیے، اور پنشمنٹ علیحدہ علیحدہ سے، سنٹینس جو بھی ہے الگ الگ ہر جرم کے اعتبار سے علیحدہ ہونی چاہیے، اور یہ سزا دینے کی ریزن جو ہے اس کو واضح کرنا چاہیے۔ اگر جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے فیصلہ کے اندر تو جرمانے کی مکمل وضاحت جو ہے وہ درج کی جانی چاہیے۔ مثلا جس طرح نیب کیسز میں جرمانہ عائد کیا جاتا ہے تو نیب آرڈیننس 1999 بھی واضح کرتا ہے کہ وہ اتنی مقدار کے مطابق ہونا چاہیے جتنی مقدار کی امبیزلمنٹ کی گئی ہے، جتنی مقدار کی کرپشن کی گئی ہے۔ اور اگر ملزم جرمانہ جو واضح کیا جا رہا ہے وہ نہیں دے رہا یا نہیں عدم ادائیگی میں چلا گیا ہے تو عدم ادائیگی جرمانے کی صورت میں ملزم کو کتنی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس سزا کی نوعیت کیا ہوگی، کیا وہ سمپل امپریزنمنٹ ہوگی، وکٹوریس امپریزنمنٹ ہوگی، یہ واضح کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس امر سزا کو ایگزیکیوٹ کروایا جا رہا ہے تو کسی قسم کی کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو جائے۔ اگر سزا دی جا رہی ہے تو انڈر سیکشن 382A اگر ملزم کو 382A کا کوئی فائدہ، اگر 382A کا فائدہ ملزم کو دیا جا رہا ہے دین اس کا ذکر لازمی کرنا پڑے گا۔ 1969 PCRLJ پیج 361 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ ججمنٹ ایک کریمنل ٹرائل کے بعد کس شکل میں کوئی مخصوص طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا۔ گائیڈ لائنز ہمیں موجود ہیں، سیکشن 366 سے لے کے سیکشن 373 CRPC 1898 اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3 چیپٹر 1 پارٹ H جو ہے وہ واضح تو کر رہا ہے، لیکن جو بھی کریمنل ٹرائل کے بعد فیصلہ ہو وہ ریزننگ کے اوپر، معقول کے اوپر، معقولات کے اوپر، لاجک کے اوپر مبنی ہونا چاہیے، اور اس کی ریشو ڈسنڈائی جو ہے وہ کھل کے سامنے آنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ انصاف کرنا بہادری نہیں ہے، انصاف کیا جانا نظر بھی آنا چاہیے، یہ بہادری ہے۔ اور یہ بات پچھلے دنوں ججنگ ود پیشن ایک کتاب ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، وہ پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات بڑی شدت سے یاد آئی کہ واقعی ججنگ ود پیشن بائی جسٹس آصف سعید کھوسہ، اس میں مختلف فیصلہ جات جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے بیان کیے، تو وہ پڑھتے ہوئے مجھے واضح ہوا کہ واقعی ہی معاشرے کے امن قائم کرنے کے لیے اور جسٹس قائم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ بہت اچھی کتاب ہے ججنگ ود پیشن، ضرور لیجیے گا۔ سیول اینڈ کریمنل پبلشرز لاہور نے پبلش کی ہے، اور بہت اچھی، اور پڑھتے ہوئے بندے کو بہت سی نئی چیزوں کو پتہ چلتا ہے ججمنٹ کے حوالے سے، اور کمال کمپائلیشن کمال کی ہے اس کتاب کی۔ ایک بڑی ہمارے ہاں ججمنٹ کے حوالے سے امبیگوٹی ہے، میں نے دوستوں کو کرتے ہوئے دیکھا، بات کرتے ہوئے، کہ بیل پٹیشن کا فیصلہ ججمنٹ آ گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، بیل پٹیشن کا جو فیصلہ ہے وہ اس پٹیشن کا فیصلہ ججمنٹ نہیں ہوتا، اور
सेक्शन 366 से लेके सेक्शन 367 से लेके सेक्शन 373 तक जो प्रोविजंस हैं वो ज़मानत की जो फैसले हैं उसके ऊपर कति सूरत अप्लाई नहीं होता है। एक सेटल्ड प्रिंसिपल है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, डिस्कस किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज 335 के अंदर। एक क्रिमिनल कोर्ट को जब फैसला देना है तो उस पर दस्तखत करना और उस फैसले को ओपन कोर्ट में सुनाना, इसके बाद उस क्रिमिनल कोर्ट का इख्तियार जो है वो ख़त्म हो जाता है। दस्तखत कर दिए, सुना दिया, ख़त्म हो गया। अब अदालत ने जब फैसला सुना दिया है फिर उसमें ना तरमीम कर सकती है, ना कांट या ना रिव्यू, ना रद्दोबदल। सिर्फ किताबत या टाइपिंग की अगर कोई गलती हो गई है उसको दुरुस्त कर सकती है। अब सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे ये बात वाज़ेह कर रहा है हाई कोर्ट रूल एंड आर्डर, ना ही इतनी शदीद होनी चाहिए कि मुजरम जो है मायूसी से आदि मुजरम बन जाए, ना ही इतनी नरम होनी चाहिए कि मुल्ज़िमों को दूसरी दफ़ा भी छोटी मोटी सज़ा आ गई है तो मुल्ज़िम सोचे कोई बात नहीं, थोड़ी सी सज़ा है, फिर वो कर लेंगे, फिर जुर्म करता फिर। तो इस तरह से जुर्म की हौसला अफजाई होती है। अदालतों को सज़ा की जो अप्रोप्रिएशन है, जो उसकी मौजूनियत है, उसका जायज़ा लेते हुए मुख्तलिफ जो रीज़न्स हैं उनका जायज़ा लेना होता है। मसलन उस मुजरम की साबका सज़ा याबी को देखना है, मुकदमे के हालात व वाक़यात को, उसके अंदाज और तरीक़ाकार को, जुर्म की इंटेंसिटी को, जुर्म का इर्तिकाब किस तरीके से किया गया है, मुजरम की एज क्या है, मुजरम का रोल क्या है, जुर्म की संगीनी जो है वो माशरे के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है। ये तमाम चीज़ें एक जज को मुल्ज़म को सज़ा याब करते हुए जजमेंट में पास करने से पहले सोचनी पड़ती है। और ये बात इंटरप्रेट होती है 2012 PCRLJ पेज है 1028 के अंदर। अब किसी मुजरिम को सज़ा देने का जो पस मंज़र है वो उसका दो मकसद है। पहला, ऐसा माहौल पैदा करना होता है जो उन लोगों के लिए मौजू हो और वो बाज आ जाएं और माशरे के अंदर जुर्म का इर्तिकाब रुक जाए। और दूसरा, जो मुजरिम है उसकी इस्लाह और माशरे में उस सज़ा का इम्पैक्ट जो है वो वाज़ेह की हो सके और लोगों को पता चल जाए कि अगर इस तरह का कोई संगीन जुर्म किया गया तो उसकी इस तरह से सज़ा मिलेगी। ये बात 2012 CMR और PCRLJ 2012 PCRLJ पेज 1028 जो है वो इसको वाज़ेह कर रही है। और अगर सज़ा दी जा रही है एक मुजरिम को तो उसकी रीज़न देनी होगी। माकूल रीजनिंग के बाद अगर इस्तगासा ने जो उस मुजरिम को, उस मुल्ज़िम को जो रोल प्रेस्क्राइब किया है FIR और शहादतों के अंदर वो वाज़ेह कर दिए हैं, वो शक व शुबो से बालातर है, तो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ ये है कि जिस तरह से इंसाफ करने के लिए, जजमेंट पास करने के लिए एक जज को भूसे से अनाज अलग करना, जिस तरह से एक बड़ा एहतियात की ज़रूरत होती है कि कहीं भूसा जो है वो अनाज के साथ ना मिल जाए, दूध का दूध, पानी का पानी, जिसको आसान ज़बान में हम कह सकते हैं, ये बात अदालत के फरीज़े में शामिल है जजमेंट पास करने से कि अदालत ने बतौर क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल
پروسیڈنگز کی ہیں، سماعت کی ہے اور فیصلہ اب دے رہے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے اناج کو بھوسے سے الگ کیا جاتا ہے، ایک دودھ کو پانی سے علیحدہ گرم کر کے بھاپ بنا کے کیا جاتا ہے، اس طرح احتیاط کی جانی چاہیے، جس طرح سے جوڈیشل مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے فیصلے کا، جس طرح ہم آسان زبان میں نتارا کہہ سکتے ہیں، 100% میرٹ کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے کرنا چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2012 PCRLJ پیج ہے 1907 کے اندر۔ تو دوستو، کرمنل ٹرائل کے مختلف سٹیجز کے اوپر ہم نے مختلف اوقات میں باتیں کی ہیں، تو اب اس کے حوالے سے ہم کافی گپ شپ لگا چکے ہیں، مزید کسی ٹاپکس کے اوپر ہم انشاءاللہ باتیں کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔